السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاص۔ پسرور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ سبز پیر کی حدود میں زمین کے قبضے کے لیے مظلوم اکیلی عورت کو 5 عورتوں سمیت 3 مردوں نے مل کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ 29 عمر رسیدہ عورت کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ اہل محلہ با اثر ملزمان کے سامنے خاموش تماشائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ علاقہ تھانہ سبز پیر گاؤں ملانے میں سکے بھائیوں نعمت اور امانت کے درمیان مکان کا تنازع ہے۔ ابتدائی طور پر مکان کا قبضہ نعمت علی کے پاس تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق مورخہ 30 اگست کے دن امانت اور اس کے بیٹے وغیرہ تالے توڑ کر غیر قانونی طور پر مکان پر قابض ہو گئے، جس بابت نعمت کی درخواست پر تھانہ سبز پیر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پولیس ترجمان نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسی دوران کل مورخہ 3 ستمبر نعمت اور اس کے گھر کی خواتین نے متنازع مکان میں مقیم اپنے سکے بھائی امانت کی فیملی پر حملہ آور ہو کر خواتین پر تشدد کیا، جس کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ پولیس نے امانت کی فیملی کو قانونی کارروائی کے لیے درخواست دینے کے لیے کہا ہے۔ درخواست موصول ہونے پر ضابطہ کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ ایمن آباد روڈ کے علاقہ بہار کالونی کے رہائشی سیوریج کے گندے پانی اور صفائی کی ابتر صورتحال سے پریشانی کا شکار سیاسی نمائندوں سمیت انتظامیہ بھی غائب۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے اپنے سمیت بچوں کے روشن مستقبل کا سوال کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ ایمن آباد روڈ کے علاقہ بہار کالونی کے رہائشی سیوریج کے گندے پانی اور صفائی کی ابتر صورتحال سے پریشانی کا شکار سیاسی نمائندوں سمیت انتظامیہ بھی غائب۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے اپنے سمیت بچوں کے روشن مستقبل کا سوال کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایمن آباد روڈ نزد نیو غلہ منڈی میں بلدیاتی نظام ختم ہونے کے بعد اہل علاقہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سیالکوٹ کا علاقہ بہار کالونی کی گلیاں اور مین گٹر لائن کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بند گٹروں سے سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، جس کی وجہ سے پانی گٹر بند پڑے ہیں، جبکہ مساجد میں جانے والے نمازی بھی اسی گندے پانی سے گزر کر مسجد میں جاتے ہیں، جس سے انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے بہار کالونی کی زمین گٹر لائن بند ہے، جس سے کچرا مین لائنوں کے اندر چلا جاتا ہے، نہ کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اس جائز مسئلے کا فوری حل نکلوائیں تاکہ اہل محلہ کو اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ محلہ مجاہد آباد میں جنازہ گاہ میں کنسٹرکشن کے کام کے دوران حفاظتی انتظامات کے بغیر لینٹر اٹھانے کے دوران چھت گرنے سے 2 افراد موقع پر جاں بحق، کئی افراد شدید زخمی۔ اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مجاہد آباد منڈی بہاؤالدین میں جنازہ گاہ میں کنسٹرکشن کے کام کے دوران حفاظتی انتظامات کے بغیر لینٹر اٹھانے کے دوران چھت گرنے سے 2 افراد موقع پر جاں بحق، کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ یہ افسوسناک واقعہ محلہ مجاہد آباد منڈی بہاؤالدین میں اس وقت پیش آیا جب جنازہ گاہ میں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ لینٹر اٹھانے کے دوران اچانک چھت گرنے سے 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق وہاں پر تقریباً 40 افراد موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ شہر اور مضافات میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش جاری، ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع، راہگیروں کو دشواری کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پاک پتن شہر اور مضافاتی علاقوں میں موسلا دھار بارش جاری ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسلا دھار بارش سے کئی مقام پر نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہے۔ بارش کے ساتھ ہی کئی علاقوں سے بجلی غائب، جس سے علاقہ مکین دشواری میں مبتلا ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید باپ کا اکلوتا بیٹا لیفٹیننٹ ناصر خالد بھی شمالی وزیرستان میں IED دھماکے میں خود کو وطن پر قربان کر دیا۔ آسٹریلیا دفاعی فورس اکیڈمی کا گریجویٹ ہونے کے ساتھ اپنی والدہ کا اکلوتا سہارا تھا۔ محب وطن ماں کو پوری قوم سلامی دینے لگی۔ ناصر شہید کے والد نے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں دوران ڈیوٹی جام شہادت نوش کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، بالکل اپنے ملک اور قوم کے لیے شجاعت اور بہادری کی پیکر ماں کی گود میں ایمان، اتحاد، جہاد، یقین کی لوریاں لینے والا ناصر خالد اپنی مراد پر پہنچ گیا۔
اعلیٰ تعلیم و تربیت پانے والے جوان نے اپنے شہید باپ کے راستے کا انتخاب کیا۔ اکلوتا بیٹا لیفٹیننٹ ناصر خالد بھی شمالی وزیرستان میں IED دھماکے میں خود کو اسلامی وطن پر قربان کر دیا۔ آسٹریلیا دفاعی فورس اکیڈمی کا گریجویٹ ہونے کے ساتھ اپنی والدہ کا اکلوتا سہارا تھا۔ محب وطن ماں کو پوری قوم سلامی دینے لگی۔ ان کے والد نے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں دوران ڈیوٹی جام شہادت نوش کیا تھا۔ اہل خانہ سمیت اعلیٰ افسران، سماجی رہنماؤں کا والدہ سے اظہار تعزیت کے ساتھ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ تائیوان میں پتنگوں کے ایک فیسٹیول میں اس وقت لوگ پریشانی کا شکار ہوئے جب ایک 3 سالہ بچی پتنگ کے ساتھ الجھ کر فضا میں کئی میٹر بلندی تک چلی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تائیوان میں پتنگوں کے ایک فیسٹیول میں اس وقت لوگ پریشانی کا شکار ہوئے جب ایک 3 سالہ بچی پتنگ کے ساتھ الجھ کر فضا میں کئی میٹر بلندی تک چلی گئی۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 سالہ نامعلوم بچی اتوار کو ہونے والے پتنگ فیسٹیول میں شریک تھی۔ جب ایک بڑی نارنجی رنگ کی پتنگ فضا میں بلند کی جانے لگی تو بچی اس پتنگ کی بڑی سی دم میں پھنس کر کئی میٹر تک فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ فیسٹیول میں موجود نوجوان اس بچی کو بچانے کے لیے بھاگنے لگے، جبکہ کئی افراد نے ویڈیوز بھی بنائی جو بعد میں سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔